سمجھو مجھ رہی مجلس میں ہم دو چار بیٹھے ہیں نہ سمجھو مجھ رہی مجلس میں ہم دو چار بیٹھے ہیں ملائک جمع ہے خود احمد مختار بیٹھے ہیں جب حضرت عباس گھوڑے پر تو سب بولے کہ دلدل پر جناب حیدر کرار بیٹھے ہیں شب معراج جو پردے کے اندر سے صدائی وہ آواز علی کے ساکیے اقرار بیٹھے ہیں نہ سمجھو مجھ رہی زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا چاکی پیتے دکھتا ہے جاگے سی گئی رہ کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین زہرا کہتی تھی نعرہ صلوات کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر ماں آؤ گے کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر ماں آؤ گے اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے تیرے بیٹا پہنی کپنی کالی ہے ارے بھولے بالوں والے تو آ جا جھولا تیرا خالی ہے
کہتی تھی مانو آج مقتل میں عجب سرو سامان ہے حرام آج مقتل میں عجب سرو سامان ہے حرام دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی پریشان ہے حرام آج مقتل میں عجب سرو سامان ہے حرام خیمے سب جل چکے اب لوٹ رہے ہیں آدھا فرق پر ہے کسی بیوی کے نمک نان ردا شام ہونے کو ہے سلطان جنگا سارا پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بیٹے زہرا پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنتے زہرا پیار کرتی ہے اسے گئے اسے سمجھاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے آج مقتل میں کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ آئینہ ذرا میں جو دیکھا تیرا بچپن آئینہ ذرا میں جو دیکھا تیرا بچپن ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے احساس کی
ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ۔ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔ ایک بہت سے بلند سلام۔ ایک ربائی ہے، زیادہ وقت نہیں۔ گلاب کا پھول ہے، جب اس صحرے پہ ہم لوگ زری پہ علم پہ آتا ہے تو وہ اپنی کچھ زبانی کہہ رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت سے بلند صلوات بھیجتی ہے۔ کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے۔ ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی سنیے۔ اور دید و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے۔ دید و دل میں ہے شبیر کا غم تازہ ہے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے۔ اور میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا۔ اور میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ اور سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت۔ سرخی خاک شفا نے مجھے بخشی نے کہا، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے۔ اور کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو عزا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو عزا رہتا ہوں۔ اور میں عزا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، میں عزا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں۔ اور ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ طاقت مجھ کو، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو۔ اور لوگ تابوت کی چادر پہ سجاتے ہیں مجھے، گلاب کہہ رہا ہے کہ لوگ تابوت کی چادر پہ سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لے جاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لے جاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے۔ اور خوش نصیبی ہے میرے شاہ کے غم تک جانا، خوش نصیبی ہے میرے شاہ کے غم تک جانا، اور میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا۔ اور میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب، میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب، کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب، آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، کہ کام میرا ہے نرالا میری ہے شان عجیب، آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب۔ اور نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں، کہ نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں۔ دو مصرع اور دیکھ لیں کہ درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا، ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا، شوق ہے تاج کی زینت کا نہ دستاروں کا، منتظر رہتا ہوں گلشن میں عزاداروں کا، منتظر رہتا ہوں گلشن میں عزاداروں کا۔ اور تعزیے پر مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں، ساری دنیا سے میری شان بڑھا دیتے ہیں،
کہ تعزیے پر مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں، ساری دنیا سے میری شان بڑھا دیتے ہیں۔ اور بے زباں کے بھی عبادت کے سلیقے دیکھو، بے زباں کے بھی عبادت کے سلیقے دیکھو، میرا کعبہ، میرا قبلہ، میرا سجدہ دیکھو، کتنے مضبوط ہے شے سے میرا رشتہ دیکھو۔ آؤ سامان اعضاء میں میرا ٹکڑے دیکھو، آؤ سامان اعضاء میں میرے ٹکڑے دیکھو۔ اور لطف کھلا ہے، لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے مرجھانے میں، لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے مرجھانے میں، آخری سانس بھی گزری تو عزا خانے میں، آخری سانس بھی گزری۔ صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ نفیس بانو بنت حامد علی مرحوم کا نام سے فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ محترم سامعین و برادران ایمانی، کیونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا قرآن کریم کا بڑا مشہور و معروف سورہ جسے سورہ دہر کہا جاتا ہے، اور یہ اسی سورہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور حدیثوں میں اس سورہ کے 4 نام ہیں، جس میں اس کا نام سورہ حل عطا بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے، سورۃ الانسان بھی ہے، اور سورۃ الابرار بھی ہے۔ جیسے سورہ الحمد کے تفاسیر میں حدیثوں میں 39 نیم ہیں، یعنی 39 نام سورۃ الحمد کے ہیں، جیسے سورہ توبہ کے 4 نام حدیثوں میں ہیں، لیکن یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس کے سارے نام اللہ نے 2 آیتوں میں سما دیے۔ اب آپ پہلی آیت پڑھیں گے 3 نام اسی میں آ جائیں گے۔ حل عطا علی الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے یہ سورہ حل اتی جو ہے تو لفظ حل اتی بتا رہا ہے کہ جن کی شان میں آیا ہے وہ بالکل لافتہ ہیں. بھائی پوری توجہ رکھیے گا، میں بس تھوڑی سی تمہید جن کی شان میں نازل ہوا. اچھا دیکھیے میں اپنی طرف سے کہہ دوں، بڑے بڑے محدثین نے بھی اپنی تفسیروں میں علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت، اگر ایک لفظ غلط ہو جائے تو میں مجرم ہوں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ خالی قرآن میں 360 آیت صرف مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، صرف مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. ایک صلوات اور آگے لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اے ایمان لانے والوں، اس سے مراد علی ہیں. یعنی اگر علی کا پا ایمان نہیں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں ہے. متوجہ ہو کر سنیں گے، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو اس سے مراد، ایمان والوں سے مراد علی ہے اور ان کے ماننے والے ہیں. اب یہ بات تو صحیح آئے گئی کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ علی کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یہ بالکل ویسے ہی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں پوری طور سے یہ حدیثیں مدرسوں میں، اسکولوں میں صفائی کے ابھیان پر کہی جا رہی ہے. مدرسوں میں دور سے لکھے ہوئی یہ حدیث ہے کہ صفائی ایمان کی نشانی ہے. دیکھیے کیا ہے، صفائی ایمان کی نشانی ہے، صفائی ایمان ہے. ارے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے یہاں تک لکھا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے. میں سمجھ رہا ہوں مسلمان آدھا ایمان سمجھ گئے، کل ایمان آج تک نہ سمجھ پائے. پوری توجہ بھئی. دیکھیں قرآن کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، قرآن کی بات کو، کہ قرآن نے ایک مسئلہ رکھا ہے اور بالکل کلیئر مسئلہ رکھا، اور یہ کہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. سبیل معنی ہوتا ہے راستہ، تو راستے کے بھی 3 معنی. دیکھیے بہت سے اس میں ایک آدھ لوگ تو ہیں جو ہمارے ہر جمعے کو مجلس بہرحال کہیں نہ کہیں مسجد کے توسط سے سنا کرتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں ان کے لیے بھی کہ عربی میں سبیل کے معنی راستہ، عربی میں طریق کے معنی راستہ، اور عربی میں صراط کے معنی راستہ. آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ. اب جائیے ان کی تفسیریں دیکھیے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا صراط مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم تو علی کی ذات کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں قرآن میں عرض کر رہا ہوں صراط کے معنی بھی راستے کے ہیں، اور عربی میں سبیل کے معنی بھی راستے کے. ہم آپ روزمرہ بولتے ہیں ارے بھائی یہ کام کر دیے، فی سبیل اللہ کام کر دیجیے، یعنی اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں. تو سبیل کے معنی بھی راستہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. دیکھو ہم نے راستے کا انتظام کر دیا، راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا. اب تم چاہے شکر کرو اور چاہے کفر کرو، یعنی چاہے راستے کو مان کر شکر کر لو اور چاہے راستے کا انکار کر کے کفر اختیار کرو. ہم نے ہدایت کے راستوں کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ. اچھا اب یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے. دیکھیے دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے. آپ چاہتے ہیں ہدایت مل جائے، ہم بھی چاہتے ہیں ہدایت مل جائے. اچھا وہاں کیا چاہتے ہیں؟ آخرت میں ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمیں نجات مل جائے.
دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کسی طرح ہدایت مل جائے. آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے. اور آخرت میں کیا چاہتا ہے کہ ہمیں نجات مل جائے. اچھا دیکھیے, اسی لیے نبی نے فرمایا ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی. حسین نجات کی کشتی ہے, ہدایت کے چراغ ہیں. نبی نے بتا دیا اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تو در حسین پہ آؤ, آخرت میں نجات چاہیے در حسین پہ آ جاؤ. صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک بآواز بلند صلوات اور پڑھے. دیکھیے میں بات ہدایت کی لا رہا ہوں. دیکھیے بہت سے ہمارے یہاں کچھ کنفیوژن ہے, اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں اسلام میں وہ ہیں, میں نے جمعے کے خطبے میں بیان کی تھی, ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگی ہو نہ لگی. بہت سے لوگ ضروری نہیں ہے کہ مقدس جگہ پہ ہر چیز مقدس ہو. آپ ایک ملاحظہ کریں, مثال کے طور پر تصویر, فوٹو مسجد میں لگانا کیا ہے, مکروہات میں ہے, ٹھیک ہے. اب چاہے یہاں لگی ہو اور چاہے مدینے میں اور مکے میں لگی ہو, یہ نہیں ہے کہ یہاں ہے تو مکروہ اور وہاں ہے تو الگ مسئلہ. آپ سمجھ رہے ہیں. اب چاہے کربلا میں ہو, کہیں بھی ہو, تصویر ایک مکروہ ہے. عزیزو یاد رکھیے گا, جوا کھیلنا جیسے یہاں شرعی طور پہ حرام ہے تو مکے میں حلال تھوڑی نہ ہو جائے گا. ہو جائے گا, سنیں. تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ ہر جگہ حلال ہے, اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہر جگہ حرام ہے. جس چیز کو اللہ نے مکروہ قرار دیا ہے وہ ہر جگہ مکروہ ہے. ایسا نہیں کہ یہاں مکروہ ہے وہاں مکروہ نہ ہو. ہاں درجات الگ الگ ہیں. درجات کیا ہے؟ مثال کے طور پر نبی نے فرمایا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں, میں دیکھیے ایک تبلیغ کا جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز مثلا صبح کی 2 رکعت ہے یا مغرب کی 3 رکعت ہے یا عشاء کی 4 رکعت ہے, اس نماز کا ثواب یہ لمٹ ہے. اب اس کے لیے نبی نے فرمایا یہ لمٹ سے ثواب زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور لمٹ سے ثواب کم بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ کیسے؟ اب نبی نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز پڑھو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر وائٹ لباس پہنے ہو, سفید لباس, تو تمہارے نماز کا ثواب بڑھے گا. دیکھیں ملاحظہ کریں, نماز کا ثواب ایک معین کر دیا, یہ ثواب بڑھے گا بھی اور یہ ثواب گھٹے گا بھی. لمٹ سے کیسے گھٹے گا کیسے بڑھے گا؟ تو نبی نے فرمایا اگر آپ اور لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا ثواب وہی ہے, لیکن اگر سفید لباس میں نماز آپ پڑھ رہے ہو تو نماز کا ثواب بڑھ گیا. اچھا یہ بھی ہے, آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر آپ کو نیند آ رہی ہے, کچھ ویسے ہی ہے, تو نماز کا ثواب اور گھٹ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا خشوع سے نماز پڑھو. ادھر ادھر دیکھنے سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہے. متوجہ ہو کر سنیں گے. نماز کا ثواب کیسے بڑھے گا؟ کہ صاحب اگر آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے, نبی نے فرمایا, اور عقیق کی انگوٹھی نماز پڑھ کر انسان اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کے جماعت کے برابر ثواب. اب میں پھر عرض کر رہا ہوں, جا کر کتابیں دیکھیے, ہر عالم نے ہر کتاب میں یہ ہے کہ اگر نماز جماعت میں 10 لوگ ہیں, 10 لوگ نماز جماعت میں ہے تو چاہے دریا جو ہے روشنائی بن جائے اور لکھنے والے جنات و انسان اس رکعت کا ثواب لکھیں تو نہ لکھ پائیں گے. کون سی جماعت کا ساتھ جس میں 10 لوگ موجود ہو؟ بھائی تو پوری طرح متوجہ رکھیے گا. دیکھیے نماز کا ثواب بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ نبی نے فرمایا اگر عقیق کی انگوٹھی ہو تو آپ کے نماز کا ثواب بڑھے گا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ عقیق ہی کی انگوٹھی کے لیے کیوں کہا؟ فیروزے کی انگوٹھی ہے, حدید چینی ہے, در نجف ہے, در بابہا ہے, ہیرا ہے, تو نبی نے عقیق کے لیے کیوں کہا؟ سرکار سے پوچھا سرکار یہ عقیق کی انگوٹھی کے لیے کیوں کہا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے. اچھا اب آگے دیکھیے, ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں مومن کے 5 صفات ہیں, 5 پہچانیں. کیا ہے؟ نمبر 1 51 رکعت نماز, خاک پر سجدہ, اور نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز, اسی میں ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا نماز کی حالت. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ عقیق کی انگوٹھی کے لیے مومن کے صفات میں سے ایک صفت ہے
کیوں ہے؟ یہ نبی سے پوچھا گیا سرکار یہ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے کہ جماعت کے ثواب ایک طرف اور فرادہ کوئی عقیق کی انگوٹھی پہن کے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب ایک طرف. اچھا فرض کیجئے یہ عقیق والے بھی اگر جماعت میں شامل ہو جائے ہم متوجہ ہو گئے تو کتنا ثواب ہوگا. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ عقیق کی انگوٹھی کا اتنا ثواب عقیق کے نگینے کے ساتھ نماز کا ثواب کیوں ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ عقیق دنیا کا وہ پہاڑ ہے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی. ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ایک آواز بلند صلوات پڑھیں محمد. ابھی آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بھی انتقال ہو جائے چاہے مرد ہو اصالہ ثواب کی مجلس ہے چاہے عورت ہو جب انتقال ہو جاتا ہے تو جہاں کفن وغیرہ وغیرہ وہاں یہ کہا جاتا ہے اس کے زبان کے نیچے عقیق رکھ دو. متوجہ ہوئے اب بھی کہ نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مرنے والا اس کو لے کر جا رہا ہے جس نے ولایت علی کی گواہی دی ہے. عقیق ہے نا ملاحظہ کر رہے ہیں عقیق. اب آپ اتنا سوچئے کہ جو علی کی ولایت کا سب سے پہلا گواہ پتھروں میں بن جائے اللہ اسے رتبہ عطا کر دیتا ہے. یاد کرو بھائی پوری طرح توجہ ہو. جو علی کی ولایت کا شاید پھر میں جملہ بدل کر آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے. دیکھیں اسلام اور نیچر کو سمجھیں. دنیا میں جتنی چیزیں حد کمال کو جہاں پہ انسان مجبور ہوا ہے وہاں سے آل محمد شروع ہوئے. سمجھیے تو سمجھیے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ سنو جو کل گزر گیا اس میں تم بے بس ہو اس کو تم واپس نہیں لا سکتے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اب چاہے فائدہ ہوا ہو اور چاہے نقصان ہو. اور جو کل آنے والا ہے اس پہ تمہارا اختیار نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل کے اس میں رہے کل نصیب نہ ہوئی ہے. ہوتا ہے. وہ کہ صاحب بالکل رات میں سوئے تھے اور صبح انتقال ہو گیا. تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ جو کل گزر گیا اس میں تمہارا اختیار اب نہیں رہا ختم ہو گیا. اس لیے تم مجبور ہو اس وقت کو تم اب لا نہیں سکتے. لیکن جو کل آنے والا ہے اس میں بھی تمہارا اختیار نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل تم وہ پا سکو. ٹھیک ہے. تو کل میں انسان مجبور ہے. آنے والے کل میں انسان کا اختیار نہیں. اب آپ دیکھیں گے یہ جو آنے والا کل ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں کہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں عمل کرے گا بھی کہ نہیں. اور جو کل گزر گیا وہ گزر گیا. گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا. اب میں پھر عرض کر رہا ہوں مگر یہ مولا علی نے عوام کے لیے کہا ہے امام کے لیے نہیں کہا. ہائے ہائے ملاحظہ کریں. یہ مولا علی نے عوام کے لیے کہا امام کے لیے نہیں کہا. اس لیے کہ خود مولا علی نے فرمایا جو کل گزر گیا اس میں تم مجبور ہو اسے واپس نہیں لا سکتے. لیکن مولا علی سورج کو پلٹا کے بتا رہے ہیں. ہائے ہائے کہاں سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. دیکھیں کل جو گزر گیا اس میں مجبور ہیں آپ وقت کو واپس نہیں لا سکتے. لیکن یہ وہ ہے جو اشارہ کر دے تو وہی وقت آ جائے. متوجہ ہے؟ یعنی سورج کو پلٹا کے آپ نے بتایا کہ ہم گزرے ہوئے وقت کے مالک ہیں ہم گزرے ہوئے زمانے کے مالک ہیں. اچھا پھر یہ آنے والے کل کے لیے نبی نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. حیدری نہ تمہارا کل پہ اختیار گزرے ہوئے پہ نہ تمہارا آنے والے پہ اختیار. لیکن ہم وہ امام ہیں
جو گزرے ہوئے زمانے پہ بھی اختیار، جو آنے والے کل پہ بھی اختیار۔ بس دلیل آپ کی خدمت میں، اس کا مطلب جب انسان سارے زمانے کا مالک ہوتا ہے تو اسے زمانے کا بندہ نہیں کہا جاتا، زمانے کا صاحب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، جو زمانے کا مالک ہے، جو زمانے کا صاحب ہے، اس پر ہمارا سلام ہو۔ دیکھیں پھر میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے آپ چاہجے سے سنیے گا۔ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ، اور یہ محترم مہینوں میں سے، اس مہینے کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ان میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ تنگی سے نجات کے لیے، یعنی دعا کریں آپ کہ پروردگار ہمیں تنگی سے نجات دے، اس مہینے میں دعا ضرور قبول ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تنگی سے نجات کا مہینہ۔ دوسرے یہ کہ یہ 11 تاریخ جو ذی القعدہ کی آئے گی، اس میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضی اللہ آپ کی ولادت با سعادت کا در۔ بھائی ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں امام ہوتا ہے، امام کی تعریف نہ سنیے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ امام اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شریعت میں ہے کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو بولے تو لوح محفوظ کا مقدر بن جائے۔ امام بولے تو لوح محفوظ کا مقدر بن جائے۔ اب دلیل سنیے، ایک شخص اس نے خواب دیکھا۔ اب آپ سوچئے 1400 سال پہلے کا نیچر، سوچ، فکر۔ اس نے خواب دیکھا رسول اللہ کو، تو بے شک خواب دیکھا، بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طبق رکھا ہے، سینی رکھی جس میں کھجور ہے، اور وہ کھا رہے ہیں مسجد میں، محراب میں بیٹھے۔ میں نے سلام کیا اور رسول نے جواب سلام دیا۔ اس کا مطلب کوئی اچھا آدمی تھا۔ ارے کیا سن رہے؟ ورنہ ہر ایک کو معصوم جواب سلام نہیں دیتے ہیں، ملاحظہ کریں، ورنہ ہر ایک کو معصوم جواب سلام نہیں دیتے۔ دلیل سن لیجئے، بھئی قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور سلام کیا تو نبی نے منہ پھیر لیا، ادھر سلام کیا تو ادھر منہ پھیر لیا۔ اچھا دیکھیے، اب ان لوگوں نے کہا یہ متوجہ ہوں تو میں جملہ عرض کروں، نبی کو سلام کر رہے اور نبی ادھر منہ پھیر لیا، پھر سلام کیا، نبی نے ادھر منہ پھیر لیا۔ اب یہ پتہ نہیں منہ پھیرنا لیا کہاں سے، لیکن ہے کہیں نہ کہیں سے ضرور۔ تو انہوں نے کہا بھئی مسلمانوں، میں تو کرسچن ہوں، تمہارا نبی منہ پھیر رہا ہے، میں تو سلام کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی ان کا نبی کا مزاج بتائیے، مجھے بلایا ہے۔ تو اب تفسیر کے کتنے حوالے دوں؟ علامہ مقبول صاحب کا ضمیمہ پڑھ لیجئے، تفسیر اس میں بھی یہی ہے کہ ہر ایک نے کہا کہ وہ جو دروازے پالی بیٹھے ان سے بہتر مزاج نبوت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے علی دروازے پہ ہوں گے مگر شہر کے حالات علی ہی کو معلوم ہوں گے، پوری توجہ رکھیے گا۔ اب وہ آئے، کہا یا علی یہ نبی ہم سے ملتے کیوں نہیں، ہم تو نجران سے آئے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا یہ جو سونے کے کنگن پہنے ہو یہ اتارو، اور یہ جو ریشمی لباس پہنے ہو اسے اتار دو، سادگی والا لباس پہنو اور نبی کو سلام کرو۔ اب جو ویسے ہی اسی ڈریس میں آئے، نبی کو سلام کیا تو نبی نے جواب سلام دیا۔ تو انہوں نے کہا پہلے سرکار جب آپ کے پاس آئے تھے سلام کیا تھا تو آپ نے منہ پھیر لیا تھا۔ کہا جب تم اس لباس میں تھے جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس ریشمی تھا اور سونے کے کنگن، تو تمہارے ساتھ ابلیس بھی آیا تھا، اور جب ابلیس آتا ہے تو ہم معصوم منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب اسے کیا کہیے گا؟ جب ابلیس سامنے ہوتا ہے تو ہم جواب سلام نہیں دیتے، ہم منہ پھیر لیتے۔ اب وہ چاہے معصوم ہو یا معصومہ، اگر منہ پھیر لے تو سمجھو ابلیس آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو نبی کو ظاہر سی بات ہے سلام کیا۔ اب یہ خواب کی بات ہے، دیکھیں خواب ہوتا ہے، مگر اب اس نے جو خواب دیکھا تو دیکھا، کہا یا رسول اللہ سلام کیا، جی آؤ۔ اب اس نے ایک مٹھی نبی نے اس سے دیا، وہ کہتا میں نے شمار کیا تو اس میں 18 کھجور، کتنے؟ 18۔ اب وہ میں نے نبی سے سوچا کہ میں کچھ کہوں کہ 18 ہی کیوں نکلے، آنکھ کھل گئی۔
اب کہہ رہا میں نے خواب دیکھا ہے، صبح کا وقت ہے، یہ سچا خواب ہے، نبی کو دیکھا ہے، اب مسجد میں دیکھا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ آخر نبی نے 18 ہی کھجور کیوں دیے؟ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میری عمر کے 18 مہینے تو باقی نہیں رہ گئے، 18 دن تو باقی نہیں رہ گئے، 18 سال تو باقی نہیں رہ گئے۔ اب یہ کہتا ہے کہ 8ویں امام کا دور ہے، میں اپنے زمانے کے امام رضا سے تعبیر خواب لوں گا۔ اب میں ایک بات سمجھ لو، عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا نیچر بتا رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے نبی نے ایک مٹھی کھجور دی، اس نے گنے تو 18 نکلے، تو اس نے سوچا میری عمر کے 18 دن تو باقی نہیں، 18 سال باقی تو نہیں رہ گئے، 18 مہینے۔ آج اگر اہل سندیلہ میں سے کوئی یہ خواب دیکھ لے کہ پیغمبر نے مجھے کھجور دیے ہیں، اب وہ 18 نکلے ہیں تعداد میں، تو وہ تو یہ تعبیر نکالے گا چونکہ نبی کے ہاتھ ہیں، مقدس ہاتھوں سے مجھے ملا ہے، لہذا مجھے 18 کروڑ ملیں گے، 18 لاکھ ملیں گے، 18 ارب ملیں گے، 18 مکان ملیں گے، اور مجھے بڑھوتری ہوگی، میرا پرموشن ہوگا۔ لیکن اس دور میں سوچئے اپنی عمر کے گھٹنے کا سوال آ رہا تھا، تو اس نے سوچا نبی سے دریافت کیا ہے، نبی سے خواب دیکھا، میں جانشین نبی سے سوال کروں گا۔ لہذا وہ 8ویں امام کا دور تھا، اب آیا، دق الباب کیا، مولا ہے؟ کہا نہیں وہ تو گھر میں ہے نہیں۔ کہاں پھر؟ کہا وہ مسجد گئے ہوئے ہیں۔ اور خواب کیا دیکھا ذہن میں رکھیے گا؟ کہا مسجد میں، خواب میں مسجد دیکھی، نبی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے میں مسجد میں گیا تو میں نے جس کنڈیشن میں، جس انداز میں رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، ویسے ہی امام رضا کو دیکھا۔ اب تو صلوات پڑھے محمد۔ جس کنڈیشن میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، جس انداز میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، اسی انداز میں نے علی رضا کو دیکھا۔ ارے مسلمانوں اب تو سمجھ جاؤ، نبوت اور امامت میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے، ملاحظہ کریں۔ اب وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 8ویں امام کے سامنے بھی طبق رکھا ہے کھجوروں کا، جو خواب میں دیکھا تھا۔ اچھا امام کھا بھی رہے ہیں، تو کہتا میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور مسکرائے بھی۔ جواب سلام تو ٹھیک ہے، مسکرانا اس بات کی دلیل ہے میاں جس کے لیے آ رہے ہو مجھے علم ہے، متوجہ اگر سنیں۔ اب اس نے امام کو سلام کیا، جب قریب آیا تو قریب پوچھتا تو امام نے ایک مٹھی کھجور اسے دے دی۔ اب جو دے دیے تو ظاہر سی بات ہے رات والا ذہن اس کا، اس نے شمار کیے تو وہ 18 ہی نکلے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اب یہ آپ سوچئے، اس نے یہ دیکھا تھا خواب میں جس طرح مٹھی سے نبی نے دیے، اسی انداز سے مٹھی سے علی نے دیے۔ اب یہ تو سمجھ جاؤ کہ نبوت اور امامت کی مٹھی میں بھی فرق نہیں۔ ملاحظہ کریں، جس کی مٹھی میں فرق نہ ہو اس کے کردار میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا، متوجہ ہو کر سنیں گے، اس نے یہ کہا کہ سرکار کچھ اور اضافہ کر دیجئے، تو فرمایا اگر میرے جد نے عالم خواب میں تجھے عطا کر دیے ہوتے تو آج میں بھی تجھے عطا کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آپ کردار کو کردار سے ملائیے، حالات کو حالات سے ملائیے۔ میں نہیں کہتا کہ مولا علی کو آپ مانیے، مگر یہ تو دیکھیے آج کی جنریشن، آج کی دنیا جو نیٹ کا دور ہے، جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس دنیا کو علی کی ضرورت پڑ رہی۔ میں دو ہی جملے آپ کی خدمت میں، اس دنیا کو علی کی ضرورت پڑ رہی۔ میں کتنی بار نام لوں، بس ایک نام لیتا ہوں۔ ایک شخص اس پر ریسرچ کر رہا تھا کہ زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے۔ متوجہ ہو کر سنیں، زمین سے آسمان کی دوری، یہ ایک الگ سوال ہے، سائنس کے سوال۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ریسرچ تو کر رہا تھا، مگر مجھے مسلمانوں کے امیر کا ایک قول مل گیا، اور جو قول مل گیا، اب عزیزوں یہ بہت بڑے عالم دین عبدالکریم مشتاق، یہ پہلے مسلمان تھے بعد میں شیعہ ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ وہ شخص جو سائنسداں تھا وہ لکھتا ہے کہ میں تو اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ زمین سے آسمان کی دوری کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے علی کا یہ قول مل گیا، اور جب قول مل گیا تو اس پہ میں نے ریسرچ شروع کر دی۔ اچھا کیسے ریسرچ شروع کر دی؟ کہا ایک تو زمین سے آسمان تک کی میری ریسرچ پوری ہو رہی تھی، دوسرے علی کا قول مل گیا۔ کہا کیا؟
کہ مولا علی سے اس دور میں کہتا ہے میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہونے کی بنا پر نہیں، علی کے علم کی وجہ سے کلمہ پڑھا. متوجہ ہو کر سنیں گے. میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ علی کے علم کی وجہ سے، علی کی پیشن گوئی کی وجہ سے، کہ 1400 سال پہلے نہ کوئی دوربین تھی، نہ کوئی لیپ ٹاپ تھا، نہ کوئی موبائل تھی، نہ کلومیٹر کا وجود تھا. متوجہ ہو کر سنیں گے. نہ کلومیٹر کا وجود تھا، نہ سڑکوں کا وجود تھا، نہ زمین سے آسمان تک چراغ کے علاوہ کوئی دوسری چیز تھی. اس وقت علی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے زمین سے آسمان کی دوری کیا ہے، ہم کیسے ناپیں گے؟ تو مولا علی نے یہ بھی فرمایا ہے اپنے علم سے گفتگو نہ کرو، دوسروں کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کرو. آئے متوجہ؟ اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو نہ کرو، دوسروں کے عقل کے اعتبار سے گفتگو کرو. اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ اے عرب شخص ایک عربی گھوڑا لے لے. اچھا جی مولا پھر؟ اور کہا کہ 500 سال تک تو گھوڑے پہ چلتا ہی رہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک چلتا جائے، بھائی متوجہ ہو کر سنیں گے، جہاں تک 5 سال تک تو چلتا رہے، 5 سال کے بعد جہاں پہ آخری اینڈ ہو وہاں پہ نشان لگا دینا، زمین سے آسمان کی دوری یہی ہے. اب وہ کہتا ہے ایک طرف علی کا قول، ایک طرف ہماری ریسرچ پوری ہو رہی تھی. ہم نے علی کے اس قول کو لیا اور اس گھوڑے، عربی گھوڑے کی رفتار کو لیا کہ اوسطاً ایک گھوڑے کی رفتار ایک دن میں کیا ہو سکتی ہے، 12 گھنٹے میں کیا ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے میں کیا ہو سکتی ہے، 1 مہینے میں کیا ہو سکتی ہے، 1 سال میں کیا ہو سکتی ہے، 2 سال میں کیا ہو سکتی ہے، 5 سال میں کیا ہو سکتی ہے. کہ جو ہماری ریسرچ تھی وہی علی کا جملہ 1400 سال میں. صلوات پڑھے محمد آدم. دنیا علی سے خالی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں علی رہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو کچھ دے تو نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہیے میں لکھ کے دے دوں آپ کے دل خوش ہو رہے ہیں. یہ دولت کوئی چھوٹی نہیں ہے، یہ ہدایت سے ہی ملتی ہے، اور ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہدایت بھی نہیں ملتی. کتنے ایسے تھے جو مقدس جگہ پہ رہ کر مقدس نہ رہ پائے، چاہے جیسے سنیے. اچھا دیکھیے جن کا میں نے نام لیا عبدالکریم مشتاق، انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب میں کتاب کا بھی نام نہیں لوں گا، ان کی کتاب پڑھ لیجئے گا. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ نبی کے پاس 2 گڑھے ہیں، چاہے جیسے سنیے، نبی کے دائیں اور بائیں 2 گڑھے ہیں، 2 غار ہیں، 2 گڈھے ہیں، 2 گڑھے ہیں. 1400 سال سے تمام مسلمان اسی گڑھے میں گر رہے ہیں. متوجہ ہو؟ 1400 سال سے. دیکھیں اسی لیے حوالہ دے دیا. اب مسلمان سمجھتے ہیں اس میں کوئی مقدس چیز ہے. کہا نکال لو، اگر جانور کے علاوہ کوئی انسان نکلے تو میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا. دیکھیں متوجہ ہو کر سنیں گے. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں دلیل دے رہا ہوں. کہا انہوں نے اپنی دلیل دی، اور دلیل سن لیجئے، میں بات تمام کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے آیت اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ رشیا میں، روس میں، بس میں مصائب پہ آ گیا، سال ثواب کی مجلس. رشیا میں ایک شیعہ تھا جو اس وقت بزنس میں ٹاپ پہ تھا، مگر اس نے کسی وجہ سے کرسچن سے شادی کر دی. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے ہاں شادی کا مطلب آپ اپنے کو مذہب چینج کرنا پڑے گا، جب تک آپ کرسچن نہیں ہوں گے ہم شادی نہیں کریں گے. یہ کہتا میں تیار ہو گیا. جب میں نے شادی کر لی تو میں 6 مہینے بعد بہت پچھتایا، اور میں نے اپنی زوجہ سے بتایا، اور میں نے کہا میرا مذہب تو بہت اچھا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے امام حسین کو بتایا، مولا علی کو بتایا، نجف کو بتایا، کربلا کو. تو وہ کہتی ہے تمہارا مذہب سچا ہے. کہا کیوں؟ کہا جن کو تم بتا رہے ہو ان کی محبت ہمارے دل میں سما گئی. متوجہ ہو کر سنیں گے، ہمارے دل میں سما گئی. اب مجھے بھی شیعہ والا کلمہ پڑھوا دو جس مذہب پہ تم تھے. اب کلمہ زوجہ نے بھی پڑھا اور یہ تو تھے ہی شیعہ. تو اب انہوں نے کہا ہم اندرونی طور پر شیعہ ہیں، ظاہری طور پہ کرسچن ہیں. متوجہ ہو کر سنیں گے. اس رشیا کا سب سے بڑا مالدار شخص، مگر اس کی زوجہ سے نے ایک وعدہ کیا کہ جب تم نے واقعہ کربلا پورا بتایا ہے تو مجھے بھی ایک دن کربلا لے چلو، میں بھی تو دیکھوں. واقعہ کربلا پورا بتایا کیا کربلا میں ہوتا. کہا مجھے بھی لے چلو. کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں لے چلوں گا. زوجہ کو بیماری لاحق ہوئی اور 2 سال کے اندر وہ مر گئی، وہ بیماری سے ٹھیک نہ ہو.
اب وہ کہتا میں نے تو عورت سے وعدہ کیا تھا. لہذا وہ لوگ آئے اور میت لے گئے اور عیسائی رسم کے اعتبار سے، عیسائی دستور کے اعتبار سے جو ان کے ہاں کلچر تھا اسی اعتبار سے دفن کر دیا. ابھی کہتا میں تو حیران ہو گیا، میں نے عورت سے زوجہ سے وعدہ کیا تھا، میں بتا بھی نہیں سکتا. کہتا میں نے تیسرے دن قبر کھودی. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں مر جاؤں، میری ساری دولت یہاں رہ جائے، میں نے زوجہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کربلا لے کر چلوں گا، اب میں مرنے کے بعد لے کر جاؤں گا. وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں نے قبر تو کھودی، لیکن جب میں نے ٹارچ لگائی تو وہاں میری عورت کی قبر ہی نہیں تھی. وہاں تو ایک حافظ جی تھے، متوجہ ہو کر سنیں گے، وہاں تو ایک بڑے ملا جی بیٹھے ہوئے تھے. حاجی میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا اللہ یہ منظر کیا ہے. یہ زوجہ کی قبر میں نے بنائی ہے، کرسچنوں نے بنائی ہے، ان کے رسم کے اعتبار سے بنی ہے، لیکن میری زوجہ کی قبر نہیں ہے. تو ایک آواز آئی، تیری زوجہ یہاں ہے ہی نہیں، تیری زوجہ تو کربلا میں ہے. ہائے ہائے ہائے، بھئی ملاحظہ کرے، تیری زوجہ تو کربلا میں ہے. اب یہ اس کے ذہن میں آیا یہ آواز کیسی تھی، یہ دعوت کیسی تھی. بہت مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب تو اس کی بات صاف ہو گئی. اس نے قبر کو پھر اسی طرح برابر کیا اور چلا کربلا میں. اور اب وہاں جب پہنچا تو ظاہر سی بات 3 ہی دن ہوئے تھے. اس نے وہاں کربلا میں رابطہ قائم کیا کہ یہ بتائیے فلاں دن میت کوئی دفن ہوئی تھی. کہا ایک بادیہ نشین، وہ دور کا صحرا کا رہنے والا یہاں پہ آیا تھا اور اس کی میت یہیں پہ دفن ہوئی. کہا یہاں پہ میری زوجہ کی قبر ہوگی. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی زوجہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کربلا لے کر آؤں گا، لیکن وہاں میری زوجہ نہیں ہے. تو پھر قبر کہاں گئی؟ تو پھر میری زوجہ کی میت کہاں گئی؟ جس قبر میں میں نے دفن کیا تھا وہ میت کہاں گئی؟ اب جب ان آیت اللہ کا بھی نام دیا ہے، پورا میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا. آیت اللہ نے حکم دیا کہ قبر کے اس حصے کو کھودا جائے. کربلا کے اندر، حرم کے اندر قبر کو کھودا گیا. اب جو کھودا گیا تو دیکھا اس کی زوجہ کی قبر ہے. متوجہ ہو؟ اب آپ سمجھ گئے، چاہے جیسا انسان ہو، چاہے جہاں مرے، اگر علی والا ہے تو میت کھچ کے آ جائے گی. آئے 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 آئے. اور چاہے جتنا اچھا ہو، اگر دشمن نبی اور آل نبی ہے، نبی کے پاس بھی دفن کرو گے نکال کے باہر کر دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام مذہب کا نام ہے. اور آپ یاد رکھیے گا ایسا مذہب کہ دنیا میں اس سے بہتر مذہب نہیں. دیکھیے ہمارے ہاں ہدایت 2 چیزوں سے ہوتی. میں ایک چیز کا عرض کر رہا ہوں، نبی نے سب سے پہلے ہدایت کہاں سے شروع کی؟ کہا ذوالعشیرہ سے. کہا اچھا ذوالعشیرہ سے کی تو کیا کیا؟ کہا علی سے کہا کھانا بنواؤ. تو کیا قرآن سے تمہیں یہ نہیں ملتا کہ کھانا کھلانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ ملاحظہ کریں، کھانا کھلانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. پھر انشاءاللہ میں پھر آپ کی خدمت میں 8 جون کو آؤں گا، عرض کروں گا اس کا اگلا حصہ کہ کھانا کھلانا یہ ذہن میں رہے ہدایت کا ذریعہ. اچھا ہمارے ہاں کھانا آپ ویسے شادی میں لوگ کھاتے رہتے ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں. آپ نہیں جائیں گے کیوں؟ اجے ہم کو بلائے ہی نہیں. اچھا اعلان کرا دے اہل سنجیلہ فلاں جہاں شادی سب لوگ جائیے، نہیں جائیں گے جب تک کارڈ نہ ملے. کہا ہم کو شادی کارڈ نہیں بھیجا. ان کا صاحب آپ اکیلے کیوں آئے پوری فیملی کے ساتھ؟ کہا آپ نے وتھ فیملی لکھا ہی نہیں تھا، آپ نے تو خالی مجھ کو لکھا تھا، میں آ گیا. آپ سوچئے جب تک آپ کو بلایا نہ جائے، شادی کارڈ نہ جائے، وتھ فیملی نہ ہو، تب تک آپ وتھ فیملی نہیں آئیں گے. یہ ہے کہ نہیں؟ ہماری آپ کی انا ہے. یہ مجلس حسین ہے. اعلان ہو گیا ہم آ گئے. ملاحظہ کریں، خالی اعلان ہو گیا. یہ آپ کو کون سی طاقت کھینچ کے لائی؟ سچ بتائیے. یہ نام حسین کی طاقت کھینچ کے لائی. وہاں سامنے کھانا پک رہا تھا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. پک رہا ہوگا، ہوں گے اپنے گھر کے. ہمیں بلایا نہیں، ہم سے کہا نہیں، تو ہم آئے کیوں؟ یہاں اعلان پہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ اعلان کرنے والا صرف ایک بیج کا حصہ ہے، اصل نام حسین کا ہے. ملاحظہ کریں، یہ اعلان کرنے والا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. لوگ سوچ رہیں گے اعلان کرنے والے کے نام پہ. نہیں، اعلان کرنے والا ایک بیج کا حصہ ہے. اصل مولا حسین کی طاقت ہے.
کہ مولا حسین کے نام پہ جانا ہے. کیوں؟ جس چیز میں اہل بیت کا نام لگ جائے ہماری آپ کی حیثیت صرف اعلان کی رہ جاتی ہے. اچھا یہ بھی آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں آپ دنیا کی طاقت دیکھیے. میں نے ختم کیا مجلس کو. آپ دنیا میں دیکھیے ہم کتنے کم ہیں مگر ہماری پہچان کیا ہے. بس ایک بات اور میں ختم کر رہا ہوں. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم 1400 سال پہلے بھی علی کو ماننے والے چاہنے والے کہے جاتے تھے اور آج بھی کہے جاتے ہیں. دلیل سن لیجئے. اسرائیل کسی کا دشمن نہیں ہے. ان کا دشمن نہیں ہے جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں. وہ نماز پڑھتے رہیں ٹھیک ہے. اصل دشمن آپ کا ہے ہمارا اسرائیل بھی. کیوں؟ اسے معلوم ہے علی والے وہ نہیں ہیں, علی والے آپ ہیں. متوجہ ہو کر سنیں گے. اچھا اور یہ بھی دیکھیے کہ اسرائیل کی طاقت دیکھیے اور علی کا خوف دیکھیے. اسرائیل کی طاقت دیکھیے علی کا خوف. میں آ گیا بالکل مسئلہ. کیا ہے خوف؟ ابھی چند سال پہلے اسرائیل میں ایک ریلی ہوئی تھی. اچھا اس میں لڑکیاں تک اور لڑکے پورے ایک ریلی میں تختیاں لگائے ہوئے تھے اور اس پہ بات کیا لکھی تھی؟ آپ بھول جائیے مگر وہ نہیں بھولیں گے. انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی اور خیبر کی ہار ہماری آخری ہار. خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت, خیبر کی ہار ہماری آخری ہار. اب ہم تمہیں جیتنے نہ دیں گے نہ ہم ہاریں گے. کم سے کم شرم تمہیں آنا چاہیے. وہ 1400 سال کے بعد بھی اپنی شکست نہیں بھولے. دیکھیں ملاحظہ کریں. وہ 1400 سال بعد بھی علی کی مار نہیں بھولے. ارے کیسے سن رہے؟ وہ 14 صلوات اور بڑھے محمد آل محمد. وہ 1400 سال کے بعد بھی اپنی شکست نہیں بھولے, علی کی مار نہیں بھولے. پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں کہ آپ جیت کے خیبر بھی بھول گئے, باب خیبر بھی بھول گئے اور خیبر کے در کو اکھاڑنے والے کو بھی بھول گئے. خیبر کو اس لیے بھول گئے, بھائی دیکھیے رواداری نہ کیجئے, میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں. خیبر کو اس لیے بھول گئے کہ ان کی رواداری میں خیبر میں پہرے بٹھال دیے کہ کوئی خیبر دیکھنے نہ آئے. کیوں؟ ہمارے ہاں تو تاج محل دیکھنے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے آتے ہیں. بڑے امام باڑہ دنیا میں نام ہے, جو پرانی عمارتیں اسے دیکھنے دیجئے. یہ کیسی آپ کی کنٹری ہے, کیسا ملک ہے کہ خیبر کو دیکھنے نہیں دیتے. دیکھیں کچھ چیزوں میں عجیب پابندی ہے. ادھر تم علم کو نہیں دیکھنے دیتے ہو کہ نگاہ ٹوٹ جائے گا. توجہ ہو جائے. علم کو نہیں دیکھنے دیتے ہو کہ نگاہ ٹوٹ جائے گا. جو علم خیبر میں علی لے کر گئے تھے اس سے بھی تمہیں دشمنی ہے اور اس فاتح سے بھی تمہیں دشمنی ہے. کہ خیبر میں ملٹری لگی ہے, آرمی لگی ہے. اگر کوئی دیکھتا ہوا مل جائے تو 3 سال کی سزا. یہاں کی طرح نہیں ہے کہ لوور کورٹ میں ضمانت نہیں ہوئی تو ہائی کورٹ سے ضمانت. نہ, قید کا مطلب قید ہے. تو میں نے کہا آخر مسلمانوں یہ اتنی خیبر میں سختی کیوں ہے؟ خیبر کو دیکھنے کیوں نہیں دیتے؟ آنے دو قوموں کو خیبر دیکھے. خیبر کو دیکھ کر وہ اندازہ لگائیں گی کہ اس دور میں خیبر کی پوزیشن کیا تھی, دروازہ کیسا تھا. آخر یہ دیکھنے پر اتنی پابندی کیوں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں علی سے دشمنی ہے, علی کی وجہ سے خیبر بند کر دیا کہ خیبر کو دیکھیں گے تو علی یاد آئیں گے, اس وجہ سے تم نے خیبر بھی بند کر دیا. کہا خالی خیبر کا مسئلہ نہیں ہے اور خالی علی کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ خیبر دیکھیں گے تو علی یاد آئیں گے. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ جب خیبر دیکھیں گے تو بھاگنے والے بھی یاد آئیں گے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. عزیزو ہمارے پاس دلیلیں بہت, اور دلیل یہ ہے کہ ان کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 8 جون کو ہم پھر آئیں گے, آپ بتا دیجئے گا. جھوٹی روایتیں جس کو بلانا ہو کلیکٹ کر لیجئے, آواز دور دور تک جا رہی. اگر جھوٹی کتابوں میں, ان کی کتابوں میں یہ کہیں مل جائے, سچے تو ہوگی نہیں,
کہ کسی نے یہ کہا ہو رسول اللہ سے حدیث ہو، کیسی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، کہ کسی خلیفہ نے، کسی ولی نے، کسی غوث نے، کسی قطب نے، کسی قلندر نے، کسی ابدال نے، کسی ولی نے، کسی نے یہ کہا ہو اپنے فالوور سے، اپنے ماننے والوں سے کہ گھبرانا نہیں، تمہارے آخر وقت ہم آ جائیں گے، ان کی کتابوں سے دکھا دو۔ انہوں نے کہا ہو قبر میں، ارے پریشان نہ ہونا، ہم آ جائیں گے پلے صراط پہ۔ کسی خلیفہ نے کہا ہو، کسی غوث نے کہا ہو، کسی قلندر نے کہا ہو، کسی قطب نے کہا ہو، کسی ابدال نے کہا ہو کہ پریشان نہ ہونا، ہم آ جائیں گے۔ کہاں پر؟ پلے صراط پر ہم آ جائیں گے، جنت و جہنم کی تقسیم پر ہم آ جائیں گے قبر میں۔ اگر کہیں ہو تو دکھا دیجئے، زیادہ میں نہیں کہا، میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں، میں مذہب چینج کر دوں گا۔ ان کی کتابوں میں ہے تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قبر میں علی آئیں گے۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ قبر میں علی آئیں گے، آخر وقت علی آئیں گے، حشر میں علی آئیں گے، پلے صراط پہ علی آئیں گے۔ آپ سوچئے منظر کتنا عجیب ہوگا جس قبر میں علی آ جائیں۔ وہ قبر کہاں؟ اب تو وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جہاں علی آ جائے وہ قبر کہاں؟ وہ جنت کا نمونہ۔ عقیدہ رکھیے، یہ جہاں آ گئے، کیا نجف ایسے ہی تھا؟ ایک صحرا تھا، ایک پہاڑی تھی، علی کے قدم آ گئے، اسے مکرم بنا دیا۔ آپ سوچئے کتنا مکرم بنا دیا کہ آج نجف ہے تو یہ جہاں پہنچ جائے اس جگہ کو۔ اب آپ سوچئے قبر ان کے لیے، اسی لیے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرمایا ہے کہ اگر قبر میں اعمال ہوں گے تو ولایت علی کی دولت بھی ہوگی۔ اور یہ دولت بڑی عجیب ہے، یہ دولت پیسے سے نہیں ملتی، یہ دولت ہاتھ پیر کی محنت سے نہیں ملتی، یہ بھی یاد رکھیے، اصل جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ ولایت علی کی دولت نوٹوں سے نہیں ملتی، زمین اور مکان سے نہیں ملتی، سکوں سے نہیں ملتی، بہادری سے نہیں ملتی، یہ علی کی ولایت ماں کی طہارت سے ملتی۔ یہ علی کی دولت، یہ ولایت علی کی دولت ماں کے شیر کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتی۔ اسی لیے اسلام میں ماں کا حکم زیادہ ہے، ماں کا ادب زیادہ ہے۔ ایک طرف ابا بلائے، ایک طرف اماں بلائے، تو شریعت کہہ رہی پہلے ماں کا کہنا سنو۔ کیوں؟ ماں نے ولایت علی تمہارے دلوں میں ٹرانسفر کی۔ ماں کا رتبہ شریعت میں یوں بھی زیادہ۔ اور عزیزوں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ماں سے زیادہ محبت اپنی اولاد کی کرنے والی۔ مجھے مجلسوں میں پڑھتا تھا لیکن احساس نہیں تھا۔ احساس کب ہوا؟ جب خود کی ماں وہاں نہیں رہی، تو احساس ہوتا ہے کہ واقعا ماں کس دولت کا نام، ماں کس محبت کا نام۔ آپ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے ذرا سے جسم پہ تکلیف ہو جائے تو ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے، مگر ماں کو تکلیف زیادہ ہے۔ آپ خود سوچئے، پھر سوچئے جب حسنین کے بارے میں فاطمہ زہرا کے سامنے سنایا گیا، اور وہ منظر جو حسین کا یادگار منظر ہے، جب نبی نے فرمایا کہ سب کو کفن ملے گا مگر حسین کو کفن نہ ملے گا۔ عزادارو، ہمارے یہاں بہت سے، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے تمام گناہوں کو بخشے۔ اتنا بڑا مجمع ولایت علی کی دولت لے کر آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نام مرحومہ کا ہے، لیکن جو سننے کے لیے آیا ہے وہ مولا حسین کا مسئلہ آیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے جو غسل دیا جاتا ہے وہ 3 چیزوں سے، ایک خالص پانی سے، بیری کے پتے سے، اور کافور سے۔ یہ کافور سے غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی کے لیے جنت سے کافور آیا تھا، اور جب کافور آ گیا تو آواز دی
بیٹی فاطمہ یہ تمہارا حصہ ہے، یا علی یہ تمہارا حصہ ہے، میرے لال حسن یہ تمہارا حصہ ہے۔ حسین کو نہ دیا، حسین رنجیدہ ہو گئے۔ اماں نانا نے سب کو تو کافور جنت دیا مگر مجھے کافور جنت نہیں دیا۔ عزیزوں عمر کیسے گزر جاتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جن کو کل میں بزرگ سمجھ رہا تھا آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمارے درمیان مجلس میں بیٹھتے تھے اور جو کل جنہیں جوان سمجھ رہا تھا آج وہ بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ عمر تیزی سے گزر رہی ہے، لہذا اہل بیت کو کبھی نہ بھولنا، ان کے مشن کو یاد رکھنا۔ کہا بابا مجھے نانا نے کافور جنت نہیں دیا، اماں نانا نے مجھے کافور جنت نہیں دیا۔ فاطمہ زہرا قریب آئی، نبی کا آخر وقت ہے۔ کہا بابا آپ نے سب کو کافور جنت دیا مگر میرے لال حسین کو کافور جنت کیوں نہ دیا؟ کہا بیٹی فاطمہ تم سن نہ سکو گی اور اگر سنو گی تو برداشت نہ کر سکو گی۔ کہا بابا آپ بتائیں۔ کہا بیٹی ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور جنت سے کافور لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ آپ کا حصہ ہے اور آپ کے اہل بیت کا بھی حصہ ہے، اسی میں حسن کا بھی حصہ ہے، اسی میں فاطمہ کا حصہ ہے، اسی میں علی کا حصہ ہے، سب کو اپنے سامنے تقسیم کر دیجئے۔ بیٹی میں نے تقسیم کر دیا۔ تو کہا بابا کیا میرا بیٹا حسین اہل بیت میں؟ ہاں ہاں، تو پھر حسین کو کیوں نہیں ملا کافور جنت؟ کہا بیٹی برداشت نہ کر سکو گی؟ نہیں بابا بتائیے۔ کہا یا علی فاطمہ کا داہنا بازو تھام لو، حسن ماں کا بایاں بازو تھام لو۔ بیٹی جہاں جبریل نے یہ بتایا وہاں منظر بھی بیان کیا۔ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مجھے علی اسی کافور جنت سے غسل دیں گے، اور اے بیٹی جب تم دنیا سے جاؤ گی تو تمہیں بھی علی اسی کافور جنت سے غسل دیں گے، اور اے میری بیٹی جب علی دنیا سے جائیں گے تو حسن و حسین اسی کافور جنت سے غسل دیں گے، اور جب حسن دنیا سے جائیں گے تو حسین حسن کو اسی کافور جنت سے غسل دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی خاموش ہو گئے۔ فاطمہ زہرا نے آواز دی بابا حسن تک آپ نے بات بیان کی اور پھر میرا حسین۔ آواز آئی بیٹی نہ پوچھو کہ نہیں بابا آپ بیان کر دیجئے۔ کہا بیٹی جب حسین دنیا سے جائے گا تو وہاں کافور جنت کہاں ہوگا؟ ارے کربلا کی خاک ہوگی، حسین کا لاشا ہوگا، جسم پر لباس نہ ہوگا۔ اسی لیے امام زمانہ نے سلام کیا ہے کہ میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے لاش کے ٹکڑے صحرا میں بگھر کے رہ گئے۔ بس عزیزو ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بس دو جملے اور سنیے۔ میں دو جملے کے لیے ہی زحمت دے رہا ہوں۔ زہرا کی سواری کہاں کہاں پہنچی ہے شمر بیان کرتا ہے، اور یہ کتابوں میں موجود ہے۔ جب حسین کے سر کو قلم کر رہا تھا، خنجر چلا رہا تھا، تو ایک بار حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے۔ کہتا حسین اب کسے آواز دے رہے ہو، اب کسے دیکھ رہے ہو؟ ارے کوئی اب تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ کہا میری ماں زہرا انہوں نے وعدہ کیا تھا حسین میں تیرے آخر وقت آؤں گا۔ جب میں اماں سے لپٹ گیا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، تو میری اماں نے وعدہ کیا تھا اے میرے حسین میں تیرے آخر وقت ضرور آؤں گی۔ اب میں اماں کو دیکھ رہا ہوں، سب آئے مگر اماں نہیں آئی۔ ایک نشیب سے صدا آئی اے میرے حسین، ارے میرا لال میری آغوش میں آ جا اماں، ہاں میرے لال اماں میرا کوئی نہ رہا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔
یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کا قرضہ عطا فرما، جو مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا حشر محمد آل محمد کے ساتھ فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نفیس بانو بنت حامد علی مرحوم